آج ہم ایک ایسی جگہ کا رخ کر رہے ہیں جو تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کا ایک زبردست سنگم ہے۔ وادی ہنزا میں واقع بلتت قلعہ، قراقرم کے دیویہاکل پہاڑوں کے درمیان کھڑا یہ قلعہ، جہاں اسماعیلی برادری کی ایک طویل تاریخ ہے، آج ہماری گفتگو کا مرکز بنے گا۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے، خاص طور پر اس قلعے پر جو تحقیق ہوئی ہے، وہ ہمیں اس کی تقریباً 8 صدیوں پر محیط کہانی سناتی ہے۔ اس کی تعمیر کے مختلف ادوار، وہ چیلنجز جن کا سامنا اس کی بحالی میں کرنا پڑا، اور ہنزا کی کمیونٹی کے لیے آج اس کی کیا حیثیت ہے، یہ سب پہلو ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہماری کھوج کا مقصد کیا ہے؟ ہم جانیں گے کہ یہ قلعہ کیسے وجود میں آیا، وقت کے ساتھ اس میں کیا تبدیلیاں آئیں، کس طرح اسے مکمل تباہی سے بچایا گیا۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بلتس قلعہ صرف پتھر اور لکڑی کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ہنزا کی تہذیبی روح ہے، اس کی شاہی تاریخ۔ یاد رہے کہ ہنزا 1974 تک ایک خود مختار ریاست تھی۔ بالکل۔ اور وہاں بسنے والے لوگوں کی اجتماعی یادداشت سے یہ جڑا ہوا ہے۔ ہم اس بات پر بھی غور کریں گے کہ اس کی بحالی کا عمل کس طرح صرف ایک عمارت کو بچانے سے کہیں آگے بڑھ کر مقامی معیشت اور ثقافت پر اثر انداز ہوا۔ تو پھر انتظار کیسا؟ آئیے اس دلچسپ تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیے کہ یہ قلعہ ٹھیک کس جگہ واقع ہے؟ جی، یہ قلعہ پاکستان کے شمال میں گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی ہنزا میں ہے، کریم آباد کے گاؤں کے اوپر ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اچھا۔ یہ علاقہ قراقرم کے بلند پہاڑوں میں گھرا ہے اور چین کی سرحد سے وہ زیادہ دور نہیں۔ جیسا آپ نے ذکر کیا، یہاں صدیوں سے اسماعیلی برادری آباد ہے، جن کی ثقافت اور تاریخ اس علاقے سے گہرائی سے وابستہ ہے۔ اور اس کی تاریخی اہمیت اس بات سے بھی جڑی ہے کہ ہنزا ایک طویل عرصے تک ایک الگ ریاست رہی۔ بالکل۔ 1974 تک ہنزا میر کے زیر حکمرانی ایک خود مختار شاہی ریاست تھی۔ تو یہ قلعہ اسی شاہی دور کی سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ کیونکہ یہ تقریباً 50 سال پہلے تک ہنزا کے میروں یعنی حکمرانوں کی سرکاری رہائش گاہ تھا۔ تو یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پورے سیاسی اور سماجی نظام کی علامت ہے، جو اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ اس قلعے کی عمر کے بارے میں کیا شواہد ملتے ہیں؟ سننے میں تو یہی آتا ہے کہ یہ بہت قدیم ہے۔ جی، مقامی روایات تو اسے تقریباً 800 سال پرانا بتاتی ہیں۔ 800 سال؟ جی ہاں، اور یہ صرف قیاس آرائی نہیں ہے۔ سائنسی تحقیق جیسے کہ کاربن 14 ڈیٹنگ نے بھی قلعے کے کچھ قدیم ترین حصوں کی عمر 700 سال سے زیادہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تو یہ واقعی ایک تاریخی خزانہ ہے۔ اس کی بنیاد رکھنے کے بارے میں بھی ایک دلچسپ کہانی مشہور ہے۔ جی ہاں، ایک بہت مقبول روایت یہ ہے کہ اس قلعے کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جب پڑوسی ریاست بلتستان کی ایک شہزادی کی شادی ہنزا کے حکمران سے ہوئی۔ اچھا۔ اور یہ قلعہ جہیز کے حصے کے طور پر تعمیر کیا گیا یا دیا گیا۔ اگرچہ یہ رومانوی کہانی ہے، لیکن اس سے علاقے کی تاریخ میں شادی بیاہ کے ذریعے بننے والے سیاسی تعلقات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ قلعہ ایک ہی بار میں تعمیر ہو گیا تھا؟ مطلب ایک ہی دفعہ میں؟ نہیں، اور یہی بات اسے اور بھی دلچسپ بناتی ہے۔ آثار قدیمہ کی تحقیق اور عمارت کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعمیر کے کم از کم 70 مختلف مراحل یا ادوار ہیں۔ 70؟ جی، 70 سے زیادہ مراحل۔ یہ حیران کن تعداد اس بات کی گواہی ہے کہ یہ قلعہ کسی ایک منصوبے کے تحت نہیں بنا، بلکہ صدیوں کے دوران اس میں مسلسل تبدیلیاں، اضافے اور مرمت ہوتی رہی۔ یہ ایک طرح سے زندہ ارتقا پذیر عمارت تھی۔ 70 مراحل! تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شکل و صورت بھی وقت کے ساتھ کافی بدلی ہوگی۔ شروع میں یہ کیسا تھا؟ تحقیق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا شاید گاؤں کے اوپر موجود 1 یا 2 مضبوط قلعہ نما گھروں سے ہوئی ہوگی۔ یہ ابتدائی تعمیرات ظاہر ہے دفاعی نقطۂ نظر سے اہم تھیں۔ پھر یہ محل نما کیسے بن گیا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ضرورت اور وسائل کے مطابق دوسری اور پھر تیسری منزل کا اضافہ کیا گیا۔ اچھا۔ سب سے نمایاں تبدیلی جو اس کے کردار کو بدلنے والی تھی، وہ اوپری منزل پر برآمدوں یعنی ورانڈاز کا اضافہ تھا۔ اوہ، برآمدے! جی، یہ تبدیلی جو غالباً بعد کے ادوار میں ہوئی، اس عمارت کو ایک فوجی قلعے سے زیادہ ایک رہائشی محل کا رنگ دینے لگی۔
یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے. یعنی عمارت کی ساخت سے اس وقت کے معاشرتی حالات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بلا شبہ برآمدوں کا اضافہ شاید اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ دفاعی ضرورتیں کم ہوئیں یا حکمرانوں کی ترجیحات بدل گئیں اور وہ آرام دہ رہائش کو زیادہ اہمیت دینے لگے. صحیح. یہ تبدیلی محض تعمیراتی نہیں بلکہ سماجی اور سیاسی تبدیلیوں کی بھی عکاسی ہے. اس کی جغرافیائی حیثیت بھی تو غیر معمولی ہے. یقیناً سی پی اسکرین نے تو اپنی کتاب چائنیز سینٹرل ایشیا میں اسے دنیا کا سب سے متاثر کن مقام پر واقع قرون وسطیٰ کا قلعہ کہا تھا. واہ. ایک پہاڑی پر کھڑا یہ قلعہ واقعی ایک ہیبت ناک اور دلکش منظر پیش کرتا ہے. اس کا محل وقوع ہی اس کی شان و شوکت میں اضافہ کرتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آیا جب یہ شان و شوکت مان پڑنے لگی. خستہ حالی کا شکار ہوا. جی ہاں، 20ویں صدی کے وسط تک میروں نے اسے رہائش کے لیے ترک کر دیا اور یہ قلعہ آہستہ آہستہ خستہ حالی کا شکار ہونے لگا. دیواریں کمزور پڑ گئیں، چھتیں ٹپکنے لگیں اور وہ اس تاریخی ورثے کے مکمل طور پر تباہ ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا. پھر وہ اہم موڑ کب آیا جس نے اسے بچا لیا؟ وہ فیصلہ کن لمحہ 1990 میں آیا جب ہنزا کے اس وقت کے میر غضنفر علی خان دوم نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ قلعہ بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ یعنی BHT کو عطیہ کر دیا. اچھا، BHT. جی، بالتت ہیریٹیج ٹرسٹ یہ ایک مقامی طور پر قائم کردہ تنظیم ہے. یہ عطیہ ایک سنگ میل ثابت ہوا. اور اس عطیہ نے بین الاقوامی مدد کی راہ ہموار کی؟ بالکل. اسی عطیے کی بنیاد پر آغا خان ٹرسٹ فار کلچر یعنی AKTC نے اپنے تاریخی شہروں کے امدادی پروگرام HSCP کے تحت اس کی مکمل بحالی کا ایک بڑا اور جامع منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اگر یہ عطیہ نہ ہوتا اور AKTC مداخلت نہ کرتا تو شاید آج ہم بلتت قلعے کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ پاتے. لیکن یہ بحالی کا کام یقیناً آسان نہیں رہا ہوگا، خاص طور پر ایسی جگہ پر. آپ نے صحیح اندازہ لگایا. بے شمار چیلنجز تھے. اول تو قلعے کی اپنی ساخت بہت نازک ہو چکی تھی. جی. دوم، یہ ایک بہت کھڑی ڈھلوان پر واقع ہے جہاں زمین بھی زیادہ مستحکم نہیں ہے. سوم، یہ علاقہ کافی دور دراز ہے جس کی وجہ سے ماہرین، ساز و سامان اور تعمیراتی مواد پہنچانا خود ایک بڑا چیلنج تھا. یہ سب مل کر اسے ایک انتہائی پیچیدہ پروجیکٹ بنا رہے تھے. ان مشکلات کے باوجود بحالی کے مقاصد کیا تھے؟ صرف عمارت کو گرنے سے بچانا تھا؟ مقاصد اس سے کہیں زیادہ وسیع تھے. یقیناً پہلا مقصد تو قلعے کو فوری تباہی سے بچانا اور اس کی ساخت کو مستحکم کرنا تھا. لیکن ایک بڑا ہدف پاکستان میں آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی معیار قائم کرنا اور انہیں فروغ دینا بھی تھا. اچھا، یعنی ایک مثال قائم کرنا؟ جی بالکل. اس منصوبے کو ایک مثال بنانا تھا کہ کس طرح تاریخی عمارتوں کو سائنسی تحقیق، جدید ٹیکنیک اور روایتی ہنرمندی کے امتزاج سے بحال کیا جا سکتا ہے. تو کیا اس میں مقامی روایتی طریقوں کو بھی استعمال کیا گیا؟ جی ہاں، یہ بہت اہم تھا. جہاں تک ممکن ہو سکا اصل تعمیراتی تکنیک اور مقامی مواد استعمال کرنے پر زور دیا گیا. صحیح. اس کے لیے وسیع تحقیق کی گئی، تجربات کیے گئے. یہ صرف مرمت نہیں تھی بلکہ یہ کھوئے ہوئے یا کم ہوتے ہوئے روایتی تعمیراتی علم اور ہنر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش بھی تھی. یہ ورثے کے تحفظ کا ایک جامع نظریہ تھا. تو اتنی محنت اور منصوبہ بندی کے بعد نتائج کیا نکلیں؟ کیا قلعہ اپنی اصل حالت کے قریب واپس آ سکا؟ نتائج بہت حوصلہ افزا رہے. قلعے کے بنیادی ڈھانچے کو کامیابی سے مستحکم کیا گیا، کمزور دیواروں کو مضبوط کیا گیا، فرش اور چھتوں کی مرمت کی گئی اور انہیں موسم کے اثرات سے محفوظ بنایا گیا. ٹھیک. اس کے ساتھ ساتھ قلعے کو مستقبل میں ایک میوزیم اور ثقافتی مرکز کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ضروری لیکن محتاط تبدیلیاں بھی کی گئیں، جیسے بجلی اور پانی کی سہولیات کی تنصیب. اچھا. یہ سب کچھ اس طرح کیا گیا کہ عمارت کی تاریخی اور تعمیراتی اصلیت کم سے کم متاثر ہو. اور کیا اس منصوبے کا اثر صرف عمارت کی بحالی تک ہی محدود رہا یا کچھ اور بھی؟ نہیں، اس کے اثرات کہیں زیادہ گہرے اور وسیع تھے. جیسا کہ میں نے کہا، ایک مقصد استعداد کار بڑھانا تھا،
اس منصوبے نے پاکستانی نوجوان آرکیٹیکٹس، انجینئرز اور ماہرین تحفظ آثار قدیمہ کے لیے تربیت کا ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا۔ زبردست۔ بین الاقوامی ماہرین نے مقامی کاریگروں اور معماروں کے ساتھ مل کر کام کیا، انہیں جدید تکنیک سکھائیں، سیمینار اور ورکشاپس منعقد کیں۔ اس سے نہ صرف بلتری قلعے کو فائدہ ہوا بلکہ ملک میں تحفظ آثار قدیمہ کے شعبے میں انسانی وسائل کی ترقی میں بھی مدد ملی۔ یہ تو واقعی ایک کثیر الجہتی کامیابی لگتی ہے۔ اس سارے عمل میں وقت اور وسائل کتنے لگے اندازاً؟ یہ ایک بڑا منصوبہ تھا اور اس میں وقت اور سرمایہ دونوں لگے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بحالی کے کام کو مکمل ہونے میں تقریباً 5 سال لگے۔ 5 سال؟ جی، جہاں تک اخراجات کا تعلق ہے، کل لاگت $2 ملین سے زائد تھی۔ کافی رقم ہے۔ جی ہاں، یہ ایک خطیر رقم تھی جس میں مختلف اداروں کا تعاون شامل تھا، خاص طور پر امریکہ کے گیٹی گرانٹ پروگرام اور ناروے کے ترقیاتی ادارے NORAD کی طرف سے بھی مالی معاونت فراہم کی گئی، جو اس منصوبے کی بین الاقوامی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر بحالی کے بعد قلعے کا افتتاح بھی یقیناً ایک اہم موقع ہوگا۔ یقیناً، وہ ایک تاریخی دن تھا۔ بحالی کا کام مکمل ہونے کے بعد قلعے کا باقاعدہ افتتاح 29 سپٹمبر 1996 کو ایک شاندار تقریب میں کیا گیا۔ اچھا۔ اس تقریب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں اس وقت کے صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری، اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان جی، اور دنیا بھر سے تقریباً 350 معزز مہمانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیا خاص باتیں ہوئیں؟ مطلب کوئی اہم پیغامات؟ جی، تقاریر میں اس منصوبے کی اہمیت اور مستقبل کے ویژن پر روشنی ڈالی گئی۔ صدر لغاری نے کہا کہ یہ کوشش صرف ایک عمارت کی جسمانی بحالی نہیں، بلکہ یہ پاکستان میں ثقافتی ورثے کے تحفظ اور پائیدار ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ صحیح۔ اور پرنس کریم آغا خان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ بحال شدہ قلعہ نہ صرف ہنزا کی تاریخ کی ایک اہم علامت ہے، بلکہ یہ سیاحت کے فروغ اور مقامی آبادی کے لیے معاشی مواقع پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنے گا۔ انہوں نے اس منصوبے کو ایک متحرک عنصر قرار دیا جو علاقے میں پازیٹیو تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو آج اس افتتاح کے تقریباً 3 دہائیوں بعد بلتس قلعہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ آج بلتت قلعہ بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ یعنی BHT کے زیر انتظام ایک کامیاب میوزیم اور ثقافتی مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میوزیم اور ثقافتی مرکز، جی، یہ ہنزا آنے والے سیاحوں کے لیے ایک لازمی مقام بن چکا ہے۔ اور مقامی کمیونٹی کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ خرم آباد جو اب تیزی سے شہری کردار اپنا رہا ہے کہ معاشی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک سیاحتی مقام یا تاریخی یادگار نہیں ہے۔ اچھا، مقامی لوگوں کے لیے یہ اپنی شناخت، تاریخ اور ثقافت کی ایک زندہ علامت ہے۔ بالکل۔ سیاحت کے ذریعے یہ آمدنی کا ایک اہم ذریعہ بھی فراہم کرتا ہے، جس سے مقامی معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر کے اس شاندار نمونے کو اس کی سابقہ شان و شوکت میں بحال کر کے نہ صرف ماضی کو محفوظ کیا گیا ہے، بلکہ مستقبل کی تعمیر میں بھی مدد ملی ہے۔ تو یہ صرف پتھروں اور لکڑی کی کہانی نہیں، یہ تاریخ کو زندہ رکھنے، ثقافت کو فروغ دینے اور ایک کمیونٹی کو معاشی اور سماجی طور پر مضبوط کرنے کی کہانی ہے۔ واقعی ایک متاثر کن سفر ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ بلتشت قلعے کا، ایک 800 سال پرانا ورثہ جسے ایک غیر معمولی کوشش نے نہ صرف تباہی سے بچایا بلکہ اسے ایک نئی زندگی اور مقصد عطا کیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قلعہ کس طرح ہنزا کی شناخت، اس کی تاریخ اور اس کے مستقبل کے ساتھ گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس قلعے کی بحالی کی داستان ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ تاریخی ورثے کا تحفظ صرف ماضی کی یادگاروں کو محفوظ کرنا نہیں ہے، یہ دراصل مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری ہے۔ سرمایہ کاری کس طرح؟ معاشی طور پر سیاحت اور روزگار کے موقع پیدا کر کے، سماجی طور پر کمیونٹی کو اپنی جڑوں سے جوڑ کر، اور ثقافتی طور پر ان روایات، ہنر اور علم کو زندہ رکھ کر جو کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ بالکل درست کہا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح تاریخ کا احترام، ثقافتی شناخت کا تحفظ اور پائیدار معاشی ترقی ایک ساتھ ممکن ہو سکتے ہیں۔ یہ ماڈل دنیا کے دیگر حصوں کے لیے بھی وہ مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور آخر میں
سننے والوں کے لیے ایک نقطۂ غور طلب۔ جی، جب کسی تاریخی مقام کو اس طرح کامیابی سے بحال کر کے سیاحت کے لیے کھول دیا جاتا ہے تو لامحالہ وہاں سیاحوں کی آمد و رفت بڑھتی ہے اور معاشی سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے۔ ایسے میں خاص طور پر کریم آباد جیسے علاقے میں جو تیزی سے شہری ترقی کا سامنا کر رہا ہے، سیاحت سے حاصل ہونے والے معاشی فوائد اور مقامی ثقافت، ماحول اور طرز زندگی کے تحفظ کے درمیان ایک پائیدار اور صحت مند توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں۔